على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، بحمد اللہ تعالی ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے. ہمارے مذہب کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کی تشریح حدیث خیر الانام ہے، اور ہمارے پیغمبر، ہمارے ہادی رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین دیا ہے، اور اسلام کے اولین مخاطب صحابہ کرام، پورے کا پورا عمل قرآن اور حدیث پر بحیثیت جماعت صحابہ کرام نے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی، ان پر پورا عمل من حیث الجماعت صحابہ کرام نے کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو دین، اسلام، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمائی ہے، وہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھے نا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جو اسلام، دین، شریعت، قرآن اور حدیث ہمیں ملا ہے، بھائی یہ قابل عمل ہے کہ نہیں؟ جی، اگر یہ قابل عمل نہیں تو اللہ نے کیوں دیا ہے؟ بھائی سوچنے کی بات ہے نا. اگر یہ قابل عمل نہیں یا اس پر عمل نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ یہ قابل عمل ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے نہیں؟ جی جی، اتنی بات تو ذہن میں آ گئی نا. اگلی بات میں عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے ہوئے 1450 سال ہو گئے. 1450. آج کل کا دور پڑھا لکھا دور ہے، ہر آدمی تقریباً کچھ نہ کچھ تعلیم رکھتا ہے، تاریخ بھی ہے، سیرت بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، نیٹ بھی ہے، ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اخبارات بھی ہے، رسالے ہیں، نمبر نکلتے ہیں باقاعدہ، بہت کچھ ہے. اس لیے سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آج
1450 سال جو گزر گئے ہیں، تو اس دین اور شریعت پر پورے طور پر کسی نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیا بولو، کیا ہے نا؟ کیا ہے؟ کیونکہ اگر عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ قابل عمل نہیں ہے۔ جب قابل عمل ہے تو اس پر عمل کیا ہے۔ کس نے عمل کیا؟ بھائی ہم کرتے ہیں۔ میں آپ تو نیک لوگ ہیں، ناراض ہوں، میں اپنا عرض کرتا ہوں بھائی ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسلام کی جو باتیں ہیں، دین کی جو باتیں ہیں، شریعت کے جو احکام ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ بتا دو، دنیا کا کوئی پوری قوم بتا دو، اقوام عالم میں پوری قوم ہو جو من حیث الجماعت اس دین پر عمل کرتے۔ پہلی بات میں نے عرض کی تھی نا، اس ذہن میں رکھو کہ یہ ہے قابل عمل، یہ نہیں ہے کہ یہ قابل عمل نہیں، قابل عمل ہے بھائی۔ قابل عمل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں دیتا؟ جب قابل عمل ہے، یقیناً ہے، تو ان 1450 سال میں من حیث الجماعت پورا کا پورا علاقہ، پورے کا پورا خطہ، پورا ملک، سارے لوگ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں تو نہیں، لیکن تھے تو صحیح نا، ہیں نہیں لیکن تھے صحیح۔ اور وہ دور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ سیدھی سی بات، کسی سے بھی پوچھ لو کہ بھائی یہ جو ہمارا پورا دین ہے، جو قوانین ہیں اسلام کے، وکیل صاحب کی تشریف فرما ہے اور بھی آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسلام کا جو قانون ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل۔ انسان کا بنایا ہوا قانون ناقص ہے۔ اس وقت جتنے قوانین ہیں یہ انگریز کے بنائے ہوئے، ہمارے بنائے ہوئے، ہماری قومی اسمبلی قانون بناتی ہے، یہ سب ناقص ہے۔ اس کے اندر ترمیمیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ترمیم ہوتی ہے۔ ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ ناقص تھا، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، پھر ترمیم آ جاتی ہے، پھر ترمیم آ جاتی ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں کبھی ترمیم ہوئی ہے؟ کبھی بھی یہ کام ہے۔ انسان ناقص ہے جی، انسان، یہ سمجھ لو نا، میں دلیل عرض کرتا ہوں، انسان ناقص، اس کا بنایا ہوا قانون ناقص۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل، اس کا بنایا ہوا قانون کامل۔ دلیل یاد، انسان ناقص، اس کا بنایا ہوا قانون ناقص۔ آپ کے لیے عرض کرتا ہوں وکیل صاحب، آپ کے لیے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ سر سید احمد خان کا بیٹا تھا ڈاکٹر سید محمود، بہت بڑا وکیل۔ ڈاکٹر سید محمود بہت بڑا وکیل، ہندوستان کی بات، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ ان کے دور میں ایک واقعہ ہوا، ایک ہندو بنیے کے بیٹے نے کسی غریب آدمی کو لات ماری، اس کو ناف پہ لات لگی، وہ پھڑک کے مر گیا۔ اس پر مقدمہ چل گیا، مقدمہ 302 کا، قتل کا 302 ہوتا ہے نہیں، ارادہ قتل 307 اور 302 یہ انگریزوں کا بنایا ہے، پرانا ہے۔ 302 کا کیس چل رہا ہے۔ ہندو بنیا جو تھا بڑا مالدار تھا، پیسے والا تھا، وہ آیا ڈاکٹر سید محمود کے پاس، وکیل کے پاس، کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح میرے بیٹے سے جرم ہو گیا اور اس نے اس کو مارا، لات ماری ہے اور وہ مر گیا ہے، تو اس پر مقدمہ چل گیا ہے، آپ اس کی پیروی کرو، میرے بیٹے کو چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں ₹1,00,000 فیس لوں گا، اس کو 50,000 پہلے 50,000 تیرا بیٹا رہا ہو کے گھر آ گیا اس وقت، ایک، اور دوسرا دوران مقدمہ میں تو میرے پاس نہ آنا، کوئی ضرورت نہیں۔ اور نے کہا مجھے دونوں شرطیں منظور ہیں۔
دونوں منظور. اس نے فیس دے دیا, مقدمہ چل گیا, سیشن میں مقدمہ چلا, سیشن سے اس ہندو کے بیٹے کو پھانسی کی سزا ہو. وہ بلیا آیا ڈاکٹر سید محمود کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو تو پھانسی کی. انہوں نے کہا ہو جائے, لگی تو نہیں نبی, سزا ہوئی ہے نا, خیر ہے. انہوں نے اپیل کر دی ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا, پھانسی کی سزا بحال ہوئی. سپریم کورٹ میں چلی گئی, وہاں سے بھی پھانسی کی سزا بحال. وہ بڑھیا پریشان ہو گئے, میرے بیٹے کو پھانسی لگ جائے گا. اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا دوران مقدمہ میرے پاس نہ آنا, تم کیوں آئے ہو؟ چپ کر کے چلا گیا. آخری ملاقات ہو گئی, جو رہن کی اپیلیں ہوتی ہیں, جو ضابطے کی چیزیں ہیں قانون کی, وہ ساری ہو گئی, سب کچھ ریجیکٹ ہو گیا اور پھانسی کی تاریخ مقرر ہو گئی. آخری ملاقات رسا کے ساتھ ہو گئی. اب پھانسی بالکل تیار, تاریخ مقرر ہو. وہ بنیا آیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہو؟ وہ تو پھانسی کی تاریخ بھی ہو گئی. تو کہہ لگے میں نے تمہیں کہا تھا میرے پاس نہ آنا, پھر کیوں آئے؟ کہتا اچھا اس کی اجازت دے کہ میں پھر بیٹے کی لاش لے کے تیرے پاس آ جاؤں. اکبر جو بھی ہے میرے پاس نہ, میں کر لوں گا. جس دن مجرم کو پھانسی دیتے نا, جیل کو بند کر دیتے. مجسٹریٹ ہوتا ہے اور وہ لیور کھینچنے والا ہوتا ہے, جیل کا ڈاکٹر ہوتا ہے, اس طرح چند لوگ ہوتے ہیں. تختہ دار پہ اس کو کھڑا کیا گیا, اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا. جو ہی پھانسی کا پھندا ڈالا, ڈاکٹر سید محمود انڈین پینل کوڈ کی کتاب دیکھ کے مجسٹریٹ کے سامنے چلے گئے اور اس کو کہنے لگے دفعہ 302 کی جو سزا ہے نا, وہ میرے موکل پر, اس ملزم پر ثابت ہو گئی ہے. اگر یہ مر گیا میں تم سب پر مقدمہ کر دوں گا. کیوں؟ اس میں مرنے کا نہیں لکھا ہوا, اس میں لکھا ہوا ہی میں بھی ہینڈ, صرف لکھا تھا یہ ہے, اس کو لٹکاؤ. یہ لٹک گیا, مرنے کا نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے فوراً اس کو اتارا, اس کو واپس جیل میں بھیجا. ڈاکٹر سید محمود نے اپنے دلائل دیے, بنیے کا بیٹا رہا ہو گیا. قانون میں ترمیم کی گئی, ہی میں بھی ہینڈ ٹین ڈیتھ, یہ بات میں لکھا ہے, یہی ہوتا نہیں. اس کو لٹکایا جائے تاکہ یہ مر جائے, یہ اب لکھا ہے, بعد میں لکھا ہے. اس دلیل کے بعد تو ناقص کا بنایا قانون ناقص ہو گیا. دیکھو ناقص نے قانون بنایا نا, میں آپ کو دلیل عرض کر رہا ہوں. پہلے صرف یہ لکھا ہوتا تھا کہ اس کو لٹکایا جائے, بس مرنے کا کوئی بھی نہیں تھا. اب یہ اس طرح کے نقطے تو وکیل لوگ ڈھونڈتے ہیں نا, تب یہ سے لیتے ہیں, اس لیے یہ نقطے ان کو پتہ ہوتے ہیں. تو دیکھو ڈاکٹر سید محمود نے کیسا نقطہ نکالا. تو میں اس پر عرض کر رہا تھا بھائی کہ جو ناقص ہے نا, ہم ناقص ہیں, انسان ناقص ہے. ناقص کا بنایا ہوا قانون کیا ہوگا بھائی؟ ناقص ہوگا. کامل اللہ کی ذات ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون وہ کامل ہے, اس میں کوئی شکم نہیں, اس میں کوئی ترمیم کی گنجائش نہیں. اور یہ اللہ نے بھیجا ہی ہے کہ اس پر عمل کرو. قرآن کو بھیجا ہے, عمل کرو. خالی اس کو چومنا, اس کو پڑھ لینا, الماری میں رکھ لینا, اجر و ثواب ہے, فائدہ ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس پر قانون بناؤ اور اس قانون پر عمل کرو, تب جا کر کے تم معاشرے کے اندر باعزت اور ذی وقار رہ سکتے ہو. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قرآن اور حدیث پر اگر کسی نے عمل کیا ہے نا, تو وہ دور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ یاد, یہ میں نے غیر مسلموں کے, بے دینوں کے ایک اعتراض کا جواب میں نے دیا ہے. کیونکہ کوئی کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے یہ قرآن حدیث ہے, سچا بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن قابل عمل نہیں ہے.
بھائی کیوں نہیں قابل عمل؟ قابل عمل ہوتا جی تو دنیا میں کوئی نہ کوئی ملک تو اس پر عمل کرتا نا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے جی. آج اسلامی ملک کتنے ہیں؟ ایک ملک میں بھی قرآن و سنت کا قانون نہیں ہے. کچھ چھوڑو بس سعودیہ میں تھا، اب وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے، وہ جس طرف چل پڑے. سینمے کھول دیے مدینہ منورہ میں 4 سینمے کھولے ہیں ظالموں نے. 4 سینمے مدینہ منورہ میں. اندازہ بتاؤ. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. باقی تو کسی ملک میں ہے ہی کوئی نہیں بھائی. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہ طالبان قرآن آئے ہیں مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور وہ اپنے ملک میں اسلام کا قانون نافذ کر دیں تو ان پر کچھ امید ہے. باقی میں پوری دنیا میں کوئی نہیں. مصر کو دیکھو، اپنے ملک کو دیکھو جی. اپنے ہمارا ملک جو معرض وجود میں آیا ہی اسلام پر ہے، اسلام کے نام پر آیا. یاد رکھو، نظریے پر صرف ہمارا ملک وجود میں آیا ہے. پوری دنیا میں ہمارا ملک. سعودی عرب انہوں نے زور سے فتح کیا. ملک عبدالعزیز نے 1920-21 میں سوٹیاں لے کر کے 40 بندوں کو لیا اور آل رشید کی حکومت تھی، ریاض میں ان کا محل تھا. وہ سوٹیاں لے کر کے اندر گھس گیا. ان سے کہا سارے تسلیم ہو جاؤ ورنہ میں مروا دوں گا. سارے ڈر گئے. آل رشید اس نے قبضہ کر لیا ریاض پر. بس اس طرح کرتے کرتے پھر اس نے نجد پر، حجاز پر، ان علاقوں پر قبضہ کیا. اس لیے جب شروع میں آیا تھا نا سلطان عبدالعزیز، تو جو سعودی عرب کا جو ضرب شاہی تھی نا مونوگرام، اس میں یہ لکھا ہوتا تھا سلطان عبدالعزیز آل سعود سلطان نجد و حجاز و ملحقاتها. نوٹوں پر یہ لکھا ہوتا تھا. ضرب شاہی ہوتا ہے نا، یہ المملکت العربیۃ السعودیہ نہیں تھا، یہ تھا سلطان عبدالعزیز سلطان نجد و حجاز و ملحقاتها. یہ حائل کا صوبہ فیصل کے دور میں انتصار کیا ہے، خالد کے دور میں یہ جیزان وغیرہ انہوں نے دبایا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے. تو وہ انہوں نے بزور قوت کر رکھی ہے، لیکن طاقت سے. اس لیے پورے سعودی عرب کی زمین کا مالک، واحد مالک، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک سلیمان. وہ پوری سعودی عرب کی زمین کا مالک ہے. جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے دے دے. وہ بزور قوت کر رکھی ہے. اسی طرح دوسرے ملک ہیں بھائی. لیکن جو دنیا کے اندر، دنیا کے نقشے میں جو ملک اسلام کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے جی، وہ یہ ہمارا ملک ہے. الحمدللہ ہمارا نعرے لگائے گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور وہ لا الہ الا اللہ آج 73 سال ہو گئے ہمارے ملک میں کہیں نظر نہیں آتا. سب کچھ ہو گیا. اسلام آباد بن گیا مگر اسلام نہیں آیا. اسلام آباد بن گیا ہے مگر اسلام والی گل کوئی بھی. بہرحال میں آپ یہ کر رہا تھا بھائی کہ یہ دین اور اسلام یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اور یہ قابل عمل ہے. اگر قابل عمل نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو بھیجتا ہی نہ. اچھا جب قابل عمل ہے تو کوئی پوچھے گی بتاؤ کہ کدھر عمل ہوا؟ بھائی دور صحابہ میں عمل ہوا. صحابہ کرام کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں بحمدللہ پورے کے پورے دین پر عمل تھا. پورے دین قرآن و سنت کا قانون تھا، اسی کے مطابق ساری باتیں ہوتی. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ تنزل ہونا شروع ہوا. اکا دکا کسی جگہ پر کوئی خدا ترس حکمران آ گیا. جیسے ہمارے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت میں سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ درویش بادشاہ تھا. اس نے قرآن و سنت کا قانون نافذ کیا. 300 علماء کی مجلس بنائی. وہ مسائل مستمد کرتے تھے، مسائل ٹھیک کرتے تھے، مسائل کا اخراج کرتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے. اور آخر میں اس پر جو رائے ہوتی تھی نا وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ.
وہ پھر چھپا ہوا فتاوی عالمگیری، ہمارے علماء فتوے دیتے ہیں، اس کا نام ہے فتاوی عالمگیری. یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی ہے. یا ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ، ہندوستان میں مغلیہ سلطنت میں نا 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 50 سال تک حکومت کی ہے. نصف صدی، بھائی نصف صدی، 50 سال. ایک اکبر بادشاہ جو چٹا ان پڑھ تھا اور اس نے بڑی گڑبڑ کی، دین الہی جاری کیا، اور اس کو بھی یار پکڑ گئے تھے یہ ابو الفضل اور فیضی. اور یہ بھی آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ جو تمتوڑ ہے نا آپ کا تمتوڑ، اس تمتوڑ کے قبرستان میں فیضی کی قبر ادھر ہے. سمجھتے ہیں نہیں؟ جیسے فیضی جو تھا اکبر بادشاہ کے 9 رتن تھے، 9 رتن، ابو الفضل، فیضی، ملد و پیازا، بیربل، اور اس طرح 5 اور تھے، کو کہتے ہیں 9 رتن. یہ اکبر بادشاہ کے دربار ہوتے تھے، اس میں سانٹے پھراتے اپنی گپ شپ ہوتی ہے، وہ جو اس دور میں تھا. تو فیضی کی قبر یہاں اس تمتوڑ میں آپ کو، کیونکہ یہی راستہ تھا کشمیر سے ادھر سے ہو کر کے، یہاں سے حویلیاں سے اتر کر کے حسن ابدال، وہ لالا رخ کا مقبرہ بھی ہے نا، وہاں سے پھر چلتی ہوئی بھیرا، خوشاب پر پہنچے تو پانی اچھا تھا، خوشاب اچھا پانی، دل کو پسند آنے والا پانی، خوشاب. پھر ادھر سے ہو کے آگے ملتان، اور پھر وہاں سے وہ دلی کی طرف چلے جایا کرتے تھے. یہ راستہ تھا پرانا بادشاہوں کا، اس لیے کشمیر آیا کرتے تھے. شاید جہانگیر نے جب کشمیر کو دیکھا تو اس نے کہا تھا اگر بروئے جنت، اگر بروئے زمین است، ہمی است و ہمی است و ہمی است. یہ کشمیر کو دیکھ، جب کشمیر جنت نظیر کہتے ہیں نا. بہرحال فیضی کی قبر تھا، اور یہ بڑے سمجھدار تھے ابو الفضل اور فیضی نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر بھی تفسیر بے نقط، کوئی نقطہ نہیں ہے اس میں، پوری تفسیر نہیں ہے، چیدہ مقامات پر اس نے لکھی ہے. اور دیکھو اس کا نام بھی کیا لکھا ہے، سواطع الالہام. اس میں کوئی نقطہ ہے نہیں، کوئی نقطہ. سواطع الالہام، کوئی نقطہ نہیں. سین واو الف با عین الف لام ہا الف میم، سواطع الالہام، کوئی نقطہ نہیں. اس طرح اس نے جو تفسیر لکھی ہے نا، بعض مقامات کی چیزیں ترجموں میں ایک نقطہ بھی نہیں آیا. تفسیر بے نقط تھی، بڑے سمجھدار تھے، مگر بس کوئی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، غلط باتیں بتاتے. ابو الفضل جو تھا یہ بڑا ذہین تھا، بہت. تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جس چیز کو ایک دفعہ سنتا تھا نا، یہ اس کو یاد ہو جاتی تھی. اور فیضی جو تھا یہ 2 دفعہ سنتا تھا، اس کو یاد ہو جاتی تھی. ایسے ذہین تھے. ایک ہمارا حافظہ ہے، اس بچے نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اشعار پڑھے ہیں، تو سب کچھ کسی یاد ہو ماں بھی یاد تو سر بھی یاد ہو. ہمارے تو حافظے ایسے ہیں نہیں، اور وہ لوگوں کے حافظے بڑے اچھے تھے. ابو الفضل ایک دفعہ سنتا تھا، یاد ہو جاتا. فیضی 2 دفعہ سنتا، اس کو کلام یاد ہو جاتا. تو اس دور میں بادشاہوں کے یہاں یہی ہوتا تھا، محفل مشاعرہ ہوتا تھا، لوگ اکٹھے ہوتا، شعراء آتے تھے اور بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھتے، وہ کیا کہتا، وہ کیا کہتا. بادشاہ تشریف فرما ہوتا اور وہ جناب خوش ہو کر کے انعام دیتا، شاعر لوگ انعام لے کر کے چلے جاتے. اس طرح تھا. تو کوئی شاعر آتا نا اور آ کر کے وہ اکبر بادشاہ سے کہتا، میں نے تیری شان میں بڑی محنت سے قصیدہ لکھا ہے. تو کہتا ٹھیک ہے، پڑھ کے سناؤ. پھر محفل مشاعرہ ہو جائے. بادشاہ کو حکم ہوتا ہے، بڑی سج دھج کے بہترین بڑے جناب وہ لگا کر کے لوبان کی اگربتیاں اور بہت بڑا سٹیج اور غالیچے تکیے، جو شان و شوکت ہوتی ہے بادشاہوں کی. وہ شاعر جب بادشاہ کی شان میں قصیدہ پڑھتا نا، تو ابو الفضل کھڑے ہو کے کہتا تھا، بادشاہ سلامت، یہ اس نے میرا چرایا ہے.
یہ بھی عجیب گل سمجھتا چلو دوسری گل نکل گئی یہی سنو آج اور کہتا کہ بادشاہ سلامت یہ اس شاعر نے میرا قصیدہ چرایا ہے. وہ پریشان ہو جاتا شاعر کہتا ہے نہیں جی میں نے اتنی محنت کی ہے کتنا عرصہ لگایا ہے یہ میں نے. وہ کہتا نہیں جی یہ میرا قصیدہ ہے اور بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ جی مجھے یاد ہے میں سنا دیتا ہوں. تو وہ شاعر بھی کہتا سناؤ. اس کو پتا تھا کہ بھائی منایا میں نے اس کو کدھر آئے گا. تو چونکہ وہ ایک دم سنتا ہوتا تھا نا وہ کھڑوں کو سارا قصیدہ سنا دیتا. تو ایک دفعہ شاعر نے سنایا ایک دفعہ ابو الفضل نے سنایا. کتنے ہو گئے بھائی؟ دو. تو فیضی کو یہ تھا کہ 2 دفعہ سنتا تھا تو یاد ہو جاتا تھا. فیضی کھڑا ہو جاتا. وہ کہتا بادشاہ سلامت یہ ابو الفضل بھائی کا یہ تو مجھے بھی یاد ہے مجھے پتا ہے. وہ کہتا اچھا سناؤ. تو فیضی بھی سنا دیتا. تو سارا انعام یہ آپس میں دونوں تقسیم کر دیتے. وہ شاعر کو دھکے دے کے نکال دیتے. چوری کر کے لائے ہو چوری کرتے ہو دخل لگاتے ہو دوسرے کے قصیدے سناتے ہو. ایک شاعر بڑا سمجھدار تھا ہوتے ہیں اس طرح. وہ آیا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے تیری شان میں قصیدہ لکھا ہے. بادشاہ فاٹ اس کہتا قصیدہ لکھا ہے چھپایا ہے چوری تو نہیں کیا. اس نے کہا نہیں چوری نہیں کیا میں نے خود لکھا ہے. اس نے کہا دیکھ جتنے شعراء آئے ہیں انہوں نے ابو الفضل کے قصیدے چرا کے یہاں سنائے ہیں. اس لیے اگر تو نے اس کا قصیدہ چرایا ہے نا تو پھر میں تیری گردن مار دوں گا یاد رکھ. اگر تیرا ہے تو انعام دوں گا. اس نے کہا نہیں میرا ہے. سوچ لے جتنے بھی آئے ہیں سب نے ان کے قصیدے چرائے ہیں. اگر تو نے اس کا قصیدہ چرایا ہے تو تیرا بڑا برا انجام ہوگا. اس نے کہا کہ مجھے منظور ہے میں نے نہیں چرایا. اب جناب دربار میں سناٹا چھا گیا کہ بھائی یہ شاعر صاحب تو گیا یہ شاعر کی تو گردن گئی. وہ کھڑا ہونے دی. اس نے ایک مصرع پڑھ کے نا وہ ابو الفضل کہتا ہے او ابو الفضل اگر یہ تیرا قصیدہ آگے پڑھ. ہاں اگر یہ تیرا قصیدہ ہے اس سے آگے پڑھ. وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس نے تو سنا ہی نہیں. وہ چپ ہو گیا. پھر اس نے کہا ابو الفضل اگر تیرا قصیدہ آگے پڑھ. اب اس نے کہا نہیں میرا نہیں. پھر اس نے فیضی کو کہا او فیضی اگر یہ ابو الفضل کا قصیدہ ہے نا آگے تو پڑھ. اس نے بھی نہیں سنا ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اس نے بھی کہا کہ نہیں میرا ابو الفضل بھائی کا قصیدہ یہ تمہارے ہی ہے. پھر اس نے پڑھا جگہ پھر بڑی شاباش اس نے بڑا انعام دیا. چکر کیا اس شاعر نے اکبر بادشاہ کو کہا یہ بڑے ذہین ہیں. یہ ایک دفعہ سنتا یاد ہو جاتا اور پھر ایک دفعہ شاعر کا پڑھا ہوا اور ایک دفعہ ابو الفضل کا پڑھا ہوا فیضی سنتا اس کو یاد ہو جاتا تھا. اس لیے سنا کر کے پھر اب انعام آپس میں تقسیم کر لیتے تھے ورنہ ان کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ درمیان میں بات آ گئی. تو فیضی جو ہے نا تھی فیضی کی قبر آپ نے یہاں اس دم دوڑ میں یاد ہے. یہ دم دوڑ چڑھائی جو چڑھ ہوتے تو سجاد قبرستان ہے وہاں اس کی قبر تھی. میں بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں عزیزوں کہ اکا دکا بادشاہوں میں کوئی گزرا ہے ہماری اسلامی تاریخ میں جس نے کوئی تھوڑا بہت اپنی ہمت کے مطابق قرآن و سنت کا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی. ورنہ پورے کے پورے علاقے میں من حیث الجماعت پوری مملکت میں اگر قرآن و سنت کا قانون نافذ تھا اس پر عمل تھا تو دور ہے خلفائے راشدین کے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی انہوں نے تو اس پر عمل کیا. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صحبت میسر تھی جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی صحبت تھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایمان کے اتنے اعلیٰ درجے پر وہ تھے اتنے اعلیٰ درجے پر کہ یہ ساری کی ساری نیکیاں عبادات قرآن و
سنت پر دل و جان سے عمل کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اعمال صالحہ کرنا، ان کی طبیعت بن چکے تھے. طبیعت یعنی ان کی اپنی طبیعت بن چکے تھے، فطرت بن چکی تھی ان کی. یہ کس کی برکت تھی؟ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک کی برکت تھی. اس لیے ان کو دین پر چلنا آسان تھا. لیکن جو دور نبوت سے بعد ہوتا گیا، دوری ہوتی گئی، حالات پھر آپ کے سامنے ہیں بھائی. اس لیے اب ہماری طبیعت ادھر نہیں جاتی. آپ مسلمان کو پتا ہے اذان کس کے لیے ہوتی ہے. کتنے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں؟ آپ کبھی بازار میں چلے جاؤ نماز کے وقت میں، اچھا ہے الحمدللہ کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اکثریت نہیں پڑھتے. دکانوں پر کام کر رہے ہیں، مزے سے سودا بول رہے ہیں، اور جو کام شام ہے سارے اپنے لگے ہوئے ہیں. اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، کوئی بھی نہیں پڑھی، مسجد کی طرف گئی نہیں. قرآن و مجید پوری زندگی کبھی کھول کر کے نہیں پڑھا. سچ کی طرف جاتے نہیں ہیں، حرام سے بچتے نہیں ہیں. یہ سارے ہمارے جو اعمال ہیں. ناراض ہوں، ہمیں اپنا عرض کرتا ہوں بھائی آپ کو نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ، ویسے اپنا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہیں نا جی. یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دور نبوت سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، اور گنبد خضرا سے ہماری نسبت میں بہت کمی واقع ہوئی، بہت کمی واقع ہوئی. اس لیے بھائی اب ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہماری طبیعت بن جائے، ہمارے دل میں شوق پیدا ہو جائے. اس کے لیے بھائی اللہ کی یاد ضروری ہے. رب تعالیٰ کی یاد ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن و مجید کی تلاوت ہوگی، نماز با جماعت کی پابندی ہوگی، درود پاک کی کثرت ہوگی، استغفار ہوگی، نیک اعمال، اعمال صالحہ، نوافل، نفلی عبادتیں یاد رکھو. یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدس یعنی اللہ فرماتے ہیں لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلی عبادتیں کرتے 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 میرے اتنے نزدیک ہو جاتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، نفلی عبادتیں کرتے کرتے. فرضی تو بھائی ضروری ہے نا، فرض تو نہیں کریں گے تو مار پڑے گی، تو عذاب ہوگا. نفلی عبادت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کا شوق ہوتا ہے، اے اللہ 5 نمازیں فرض ہیں، تہجد فرض نہیں، لیکن میں ایسے نہیں اٹھتا ہوں، وضو کر کے تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، بیوی سوئی ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، محلہ سویا ہوا ہے، قوم قبیلہ سب سوئے ہوئے ہیں. اے اللہ اس ساری بستی میں اٹھا ہوں تہجد کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا. اے اللہ میں 2 سجدے کرتا ہوں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں. اے میرے اللہ میرے سجدوں کو قبول فرما. یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں. اشراق کا وقت ہوا، یا اللہ سارے چلے گئے، کوئی سو گئے، کوئی ناشتے کر رہے ہیں، کوئی بازاروں میں جا رہے ہیں، کوئی دفتروں کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اے اللہ میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں، میں 2 نفل پڑھ کر کے جاؤں گا. کوئی بات نہیں، 15-20 منٹ میں مسجد میں اور بیٹھ جاتا ہوں، 2 نفل پڑھ کر کے جاؤں گا. یہ اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہے. اے اللہ مغرب کے بعد سارے چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں 2, 4, 6 رکعتیں نفل اوابین کے پڑھ لوں گا. یہ نفلی عبادتیں کرتے ہیں، اس میں اللہ کا قرب زیادہ ہوتا ہے. تو نفلی عبادتیں ہو بھائی، درود شریف کی کثرت ہو، قرآن و مجید کی تلاوت ہو، نماز با جماعت صف اول میں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا ہو، ماں باپ کا تو احترام ہو، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت ہو، زبان کی حفاظت ہو، حلال رزق ہو، جھوٹ، غیبت، بہتان، گانے بجانے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے. یقیناً وہ اللہ کا محبوب بنتا جائے گا آہستہ 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 آہستہ. تو
انہی اعمال میں سے ایک بڑا عمل ہے بھائی اللہ کا ذکر بھی اللہ کا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو. اور قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اور دوسری جگہ فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ، 1000 2 5 10 نہیں، لگے رہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، کہیں مجلس ذکر مل جائے اس میں شرکت کر لو. ویسے تسبیحات میں اللہ اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تسبیح پڑھو، تحمید پڑھو، تمجید پڑھو، تکبیر پڑھو، تحلیل پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھو. لا الہ الا اللہ پڑھو، الا اللہ پڑھو، اللہ اللہ پڑھو. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال کو بڑھاتی رہتی ہیں. اور ایک وقت آتا ہے ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بہت زیادہ قرب نصیب فرما دیتے ہیں اور اس کو عبادات کے اندر لطف نصیب ہوتا ہے اور عبادات کی طرف اس کی طبیعت خود بخود جاتی ہے. اس کو اذان کی آواز پھر آئے یا نہ آئے گھڑی دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اذان کا وقت تو ہو گیا، اذان پتہ نہیں نماز اذان ہوئی نہیں ہوئی، بجلی نہیں، کیا ہے. یعنی وہ یہ نہیں سوچتا اذان ہو سی نہیں مسیدی جلسہ، اذان ہوگی تو دکان بند کریں گے، نہیں، پھر وہ بے چین رہتا ہے. یہ جو بے چینی عبادات کے لیے پیدا ہوتی ہے نا جی، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. تو آپ حضرات خوش قسمت خوش نصیب ہو، الحمدللہ آپ کی یہ مسجد اعمال نبوی سے آباد ہے. اعمال نبوی سے یہاں ترجمہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہوتی ہے، بچوں کے لیے قرآن مجید کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، آپ ایک صالح نوجوان عالم بعمل مل گیا ہے. اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یا حضرات کی محلے والوں کی بڑی خوش قسمتی ہے. پہلے یہ آپ کی خوش قسمتی ہے آپ لوگ یہاں آئے، کرائے پر آئے یا مکان بنائے تو یہاں اللہ کا گھر موجود ہے. ورنہ میں نے کئی ایسے علاقے دیکھے، بہت بڑے بڑے پوش علاقے، وہاں مسجد کوئی نہیں ہے. لوگوں نے 10 20 کروڑ کے مکان بنا لیے لیکن تھوڑی سی جگہ 5 مرلے جگہ لے کے اللہ کا گھر نہیں بنایا. آپ خوش قسمت ہوگی، ہاں الحمدللہ مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد کو بھائی آباد کرنا پھر آپ کا کام ہے. اور پھر ماشاءاللہ عزیزم حافظ قاری محمد عاصم سلمہ بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ نہیں ہے تو مسجد آباد ہے، اللہ کا گھر آباد ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. مجلس ذکر بھی ہوتی ہے نا ہر جمعے کو عشاء کے بعد ہر جمعے کو مجلس ذکر ہوتی ہے، اس میں بھی بیٹھا کرو کہ اللہ اللہ کیا کرو. بہت بڑی سعادت ہے بھائی، بہت بڑی سعادت ہے. لیکن دیکھو نا ہر منڈی کا سودا ہوتا ہے نا، ہر منڈی کا سودا ہوتا ہے. اس کا پتہ بوقت موت چلے گا اور قبر میں اور کل قیامت میں پتہ چلے گا. ابھی نہیں پتہ چلتا. ہر منڈی کا سودا ہوتا ہے. بعض منڈی میں گڑ ہوتا ہے نا، جاؤ گڑ مختلف قسم کا گڑ مل جائے. بعض مارکیٹیں ہوتی ہیں صرف کپڑے کی ہوتی ہیں، وہاں کپڑا پتہ چل جاتا ہے. بعض گولڈ مارکیٹیں ہوتی ہیں، سونے کی دکانیں، چاروں طرف سونا ہی سونا، سونا ہی سونا. اس طرح ہر چیز کی اپنی منڈی اور مارکیٹ ہوتی ہے. اللہ کے نام کا ذکر اور یہ اس کا پتہ بوقت موت چلے گا کہ موت کے وقت یہ لا الہ الا اللہ ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس وقت معلوم ہوگا کہ یہ ہم جو تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے اور 10-15 منٹ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تھے، الحمدللہ بوقت موت وہی بات میرے زبان پر جاری ہو گئی. یہ اس وقت پتہ چلے گا. پھر قبر بھی اسی نام سے روشن ہوگی اور کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اسی ذکر کی وجہ سے اللہ ہمیں نجات نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کے یہ ٹوٹے پھوٹے
قبول فرمائے. اب انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد نماز کتنے بجے؟ 8 بجے.